مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فضل الرحمان سے ہاتھ کر گئی۔ استعفے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ، لاک ڈاؤن، مولانا کا بنیادی ایجنڈا۔ مریم نواز، مریم اورنگزیب کے سوا سب مخالف تھے۔ اگر یہی ہونا تھا تو پھر اے پی سی کا کیا فائدہ ہے؟ مریم نواز ناخوش نظر آئیں۔ بات کریں گے، رانا عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا عظیم، بتائیے گا اے پی سی کا کیا فائدہ اگر یہ سب نہیں ہونا تھا؟ مریم نواز ناخوش ہیں، چاچا سے بھی الگ الگ دکھائی دیں۔ بالکل اسی طرح ہے، چونکہ اے پی سی جو ہے یہ خواہش تھی مریم نواز کی، مولانا فضل الرحمان کی اور ان لوگوں کی جو غیر منتخب ہے۔ یہ اے پی سی میں بالکل واضح طور پر دو گروپ بن گئے تھے کہ وہ لوگ جو غیر منتخب لوگ تھے، جس میں محمود اشرف تھی، مریم اورنگزیب، مولانا فضل الرحمان اور آسمان یارولی، یہ ایک سائڈ پہ تھے، اور جو منتخب لوگ تھے وہ ایک سائڈ پہ تھے۔ اور اس باقاعدہ اجلاس میں واضح طور پر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے وہی کچھ کیا جو انہوں نے اس سے پہلے پلاننگ بنا رکھی تھی۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی قربانی دی، مولانا فضل الرحمان کو خوش تو کیا وہاں جا کر، لیکن سب کچھ وہی کیا جو ان کے اپنے مطالبات تھے۔ نہ مولانا فضل الرحمان کی اسمبلی سے استعفیٰ دینے، نہ لاک ڈاؤن، اور نہ ہی پارلیمنٹ کے گھیراؤ، ان تینوں میں سے، اور نہ ہی ان ہاؤس تبدیلی جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، ان میں سے کسی ایک بات کو بھی ماننے سے واضح طور پر انکار کر دیا۔ بلکہ اجلاس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ ایک وقت پہ واضح طور پر میاں شہباز شریف نے ہنس کر یہ مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ مولانا صاحب آپ تو اسمبلی میں نہیں ہیں، ہمیں بھی اسمبلی سے باہر پھینکوانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو غیر آئینی، غیر قانونی ہو، اور پارلیمنٹ ہوگی تو ہمارا اس میں وقار ہوگا۔ کیونکہ مریم جو تھی وہ اپنے چچا کی باتوں سے سخت نالاں تھی۔ مریم ہر صورت میں حکومت کا خاتمہ چاہتی تھی، اور مریم جب باہر نکلنے لگی تو اس نے اپنے ساتھی مریم اورنگزیب کو یہ کہا کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر کیوں یہ سب کچھ کیا؟ تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ خاصی ہو گیا، اور اپوزیشن جماعتوں نے جو ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا اسے اچیو نہیں کر سکے۔ اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں جو فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین سینٹ کو تبدیل کیا جائے گا، اس پر بھی پھڈا ہو جائے گا، کیونکہ جو رہبر کمیٹی ابھی تشکیل نہیں دی جا رہی ہے، اس رہبر کمیٹی میں ہر سیاسی جماعت چاہے گی کہ اس کا اپنا شخص جو ہے وہ افراد شخص جو ہے وہ وہاں پر چیئرمین سینٹ بنے، جس کی وجہ سے ایسا پھڈا ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف طریقے میں اعتماد جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، چیئرمین سینٹ کو ہٹانے والی بات بھی جو ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا رانا عظیم۔